السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اردو ماسٹر میں آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس میں آپ پورے کے پورے 10 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کا لیکچر ہمارا خاص طور پر 8ویں کلاس، 10ویں کلاس اور آپ کی انٹر کلاس کے طلباء و طالبات کے لیے بہت ہی اہم ہونے جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، تفہیم عبارت ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسا سوال ہے کہ جب یہ امتحان میں آتا ہے تو میرے عزیز طلباء و طالبات سکھ کا سانس لیتے ہیں کہ اس سوال میں ہمارے نمبر پورے آئیں گے۔ لیکن معذرت کے ساتھ میرے پیارے بچوں، آپ جب اس سوال کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے ذہن کے اندر بس یہ ہوتا ہے کہ یہ سوال تو حلوہ ہے اور سہن حلوہ ہے، اس کو تو ہم اڑا جائیں گے، کھا پی جائیں گے، لیکن یہ آپ سے کھایا پیا نہیں جاتا۔ یہ آپ سے کھایا پیا اسی وقت جائے گا، مراد آپ سے یہ اسی وقت بہترین انداز سے حل ہوگا کہ جب آپ ہماری دی گئی ہدایات کے مطابق اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو طالبات، اب ہم آپ کو 10 نمبر لینے کی طرف چلتے ہیں۔ ہم آپ کو کنگ آف تفہیم عبارت بناتے ہیں، ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں گے اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے اور پورے لیکچر کو توجہ سے سنا۔ تو میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہوں کہ آپ تفہیم عبارت کے بادشاہ بن جائیں گے۔ تفہیم عبارت کے موضوع کو جاننے سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ تفہیم کہتے کس کو ہیں۔ تو تفہیم کا مطلب ہے سمجھنا، فہم۔ تفہیم فہم سے نکلا ہے اور فہم کا مطلب ہے سوچنا، سوچ بچار کرنا اور دل و دماغ سے اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو بروئے کار لا کر اس عبارت کے اوپر اس طرح سے آپ نے فوکس کرنا ہے کہ اس عبارت کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ سکین ہو کر آپ کی آنکھوں کے راستے آپ کے دماغ کے اندر اتر جائے۔ تو پیارے بچوں، آئیے ہم ان قواعد و ضوابط کی طرف چلتے ہیں جو ایک تفہیم عبارت کو بہترین طریقے سے حل کرنے کے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، آپ نے دی گئی عبارت کو بہت ہی غور سے پڑھنا ہے۔ نمبر 2، اس کے معنی و مطالب کو سمجھنا ہے۔ نمبر 3، آپ نے اس تفہیم عبارت کے اندر دیے گئے اس کے مرکزی خیال کو سمجھنا ہے، اور یہ آپ اس وقت سمجھیں گے کہ جب آپ تفہیم عبارت کو 2 سے 3 مرتبہ بغور پڑھ لیں گے۔ طالبہ، ٹائم مینجمنٹ بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے آپ کی تفہیم عبارت کے اندر۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب آپ تفہیم عبارت کا یہ سوال حل کرتے ہیں تو آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ کو یہ سوال 20 منٹ کے اندر حل کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ اس سے پیشتر آپ یہ سوال مکمل طور پر حل کر لیں۔ تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ کے 2 نمبر دیٹ از equal to 1 منٹ، یعنی 2 نمبر از اکول ٹو 1 منٹ، 1 منٹ کے میں آپ نے 2 نمبر جو ہے وہ لینے ہیں۔ تو اس طرح سے 10 نمبر کا سوال عزیز طلباء و طالبات آپ نے 20 منٹ میں حل کرنا ہے۔ جی تو عزیز طلباء و طالبات، آئیے ہم آپ کو اپنی سکرین پر لیے چلتے ہیں جہاں سے ہم اس نثر پارے کو بغور پڑھیں گے کہ جس کے جواب ہم نے بعد میں دینے ہیں۔ تو آئیے پہلے نثر پارے کی طرف چلتے ہیں، یعنی اس عبارت کی طرف چلتے ہیں کہ جس کے جواب ہم دینا چاہتے ہیں اور ممتحن نے امتحان کے اندر ہم سے وہ سوالات پوچھے ہیں۔ تو آئیے سکرین پر چلتے ہیں اور اس پیراگراف کو غور سے پڑھتے ہیں۔ پنجاب کی حدود ان دنوں میں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے، یہ آپ ذہن میں رکھنا ہے کہ پنجاب کی بات ہو رہی ہے اور غزنی کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہاں کا راجہ جے پال تھا۔ جب مسلمانوں کے قدم آگے بڑھتے معلوم ہوئے تو اس نے غزنی پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کی، چنانچہ دفعتاً ملغان پر جا کر ڈیرے ڈال دیے اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیا۔ ادھر سے سبکتگین بھی نکلا، چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں اور ایک دوسرے کی پیش قدمی کی منتظر تھیں کہ دفعتاً آسمان سے گولے پڑنے لگے، یعنی بے موسم برف گرنی شروع ہو گئی۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ ہندوستانی بیچارے اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے، مگر وہاں رضائی کا گزارا کہاں؟ سینکڑوں اکڑ کر مر گئے، ہزاروں کے ہاتھ پاؤں
رہ گئے، جو بچے ان کے اوسان جاتے رہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر پنجاب کی بات ہو رہی ہے، غزنی کی بات ہو رہی ہے، سبکتگین کی بات ہو رہی ہے، راجہ جے پال کی بات ہو رہی ہے، اور موسموں کے تغیر و تبدل کی بات ہو رہی ہے کہ پنجاب کا موسم جو ہے وہ میدانی علاقہ شمار ہوتا ہے، اور یہاں کے لوگ جو ہے وہ زیادہ تر گرمی کو برداشت کرنے کے عادی ہوتے ہیں، جبکہ سبکتگین جس علاقے سے تعلق رکھتا ہے وہ ملغان ہے، یعنی افغانستان ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے گا کہ وہاں کا موسم جو ہے وہ انتہائی موسم سرما کے اندر بڑا شدید ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فتح جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے تو کچھ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرماتے ہیں، جس طرح سبکتگین کی فرمائی۔ کیا ہوا کہ راجہ جے پال جو سبکتگین کو ختم کرنے آیا تھا اور غزنی کے اوپر حملہ کرنے آیا تھا، اس کے اوپر قابض ہونے آیا تھا، در حقیقت وہ ان کی پوری فوج کا ایک قبرستان بن کر رہ گیا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس پیراگراف کے اندر ہم اس کے چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اب ان کے جوابات اس پیراگراف سے نکال سکیں گے۔ تو آئیے عزیز طلباء و طالبات، اب ہم تفہیم عبارت کے سوالات کے جوابات کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سوالات کے جوابات ہم نے ایگزام کے اندر لکھنے ہیں۔ تو پہلا سوال دیکھیے گا، پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی کس زمانے میں؟ تو آپ اگر پیراگراف کو بہت اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں تو لامحالہ طور پر آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ جس زمانے میں جے پال پنجاب کا راجہ تھا تو پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی، یا آپ اس کا جواب اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ راجہ جے پال کے زمانے میں پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی۔ تو سوال نمبر 2 پیراگراف کا ہے، جے پال کون تھا اور سبکتگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ عزیز طلباء و طالبات، اس سوال کے 2 حصے ہیں، ایک جے پال کون تھا اور دوسرا سبکتگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ تو ایک نمبر جو ہے دونوں کا درست جواب لکھنے کا آپ کو دیا جائے گا۔ تو آئیے ہم اس کا جواب لیتے ہیں۔ جے پال پنجاب کا راجہ تھا اور سبکتگین غزنی کا حکمران تھا۔ یہ وہی سبکتگین ہے جس کا بیٹا محمود غزنوی، جس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے تھے۔ وہ لوگ برف کے کیڑے تھے۔ کون لوگ برف میں رہنے کے عادی تھے؟ ممتحن نے یہ سوال پوچھا ہے اور اس میں ہم نے اس بات کی وضاحت کرنی ہے کون سے لوگوں کو برف کے کیڑے قرار دیا گیا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جواب لکھتے ہوئے بہت ہی احتیاط سے آپ نے کام لینا ہے، اور چونکہ یہاں بات موسموں کی ہو رہی ہے لہٰذا آپ نے جواب کو بھی مختصر رکھنا ہے کہ غزنی کے لوگ برف کے کیڑے تھے، یا غزنی کی فوج کے لوگ چونکہ سرد موسم کے عادی تھے اور سرد موسم میں رہتے رہتے ان کو بالکل بھی برف باری کی شدت کا احساس تک نہ رہتا تھا، لہٰذا غزنی کے سپاہی جو تھے مصنف نے ان کو برف کے کیڑے قرار دیا ہے۔ وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہ تھا؟ وہ لوگ جاڑے میں کیا اوڑھتے تھے؟ اوڑھنا مراد پہننا، تو جاڑا سے مراد ہے سردی کا موسم۔ یہ بات آپ نے خاص طور پر ذہن میں رکھنی ہے، کہیں گرمی کا موسم تصور نہیں کر لینا عزیز طلباء و طالبات۔ آئیے اب ہم اس کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ غزنی کے لوگ جاڑے میں یعنی سرد موسم میں، سخت سرد ترین موسم کے اندر صرف گرم کپڑے پہنتے ہیں اور اونی کمبل کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے سخت ترین موسم کے اندر، سخت سرد ترین موسم کے اندر وہ رضائی وغیرہ کا کانسیپٹ ان کے ہاں بالکل بھی نہیں تھا، لہٰذا سردی کے موسم میں غزنی کے لوگ عمومی طور پر گرم کپڑے اور اونی کمبلوں کا استعمال کرتے تھے۔ 5واں سوال تفہیم عبارت کا کچھ یوں ہے، جے پال اور سبکتگین میں جنگ کیوں نہ ہوئی؟ تو عزیز طلباء و طالبات، جواب کو آپ نے بہت ہی مختصر ترین رکھنا ہے اور جامع رکھنا ہے، اور کوشش آپ نے کرنی ہے کہ اس کا جواب بھی آپ نے سادہ ترین الفاظ میں لکھنا ہے۔ جو تفہیم عبارت کے اندر جو سطر دی گئی ہے کوشش کرنی ہے آپ نے اسے پرہیز کرنا ہے۔ کیونکہ برف باری نے راجہ جے پال کی فوج کے اوسان خطا کر دیے،
اور فوجی وہاں سے بغیر جنگ کیے پنجاب کی طرف واپس لوٹ گئے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے پڑھا کہ جیسے ہی برف باری شروع ہوئی، اور یہ برف باری اتنی شدید تھی کہ راجہ جے پال کی فوج اس سخت سرد ترین موسم کی متحمل نہ ہو سکی، اور اس سردی کی وجہ سے ان کے پاس چونکہ سردی سے بچنے کا کوئی سامان نہیں تھا، تو رضائی کا وہاں پر گزارا نہیں تھا، لہٰذا ان میں سے بہت سارے فوجی راجہ جے پال کے سردی سے اکڑ کر مر گئے۔ کچھ لوگ جو تھے وہ ذہنی توازن کھو بیٹھے، اور جو بچے، راجہ جے پال نے اپنی بچی کھچی فوج لے کر پنجاب کی طرف واپس جانے کا فیصلہ کیا، اور اس طرح سے وہ ایک شکست خوردہ فوج لے کر واپس پنجاب پہنچ جاتا ہے۔ جی تو عزیز طلباء و طالبات، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اپنی امتحانی شیٹ پر تفہیم عبارت کے سوال کو کس طرح سے حل کرنا ہے، کیسے اس کی پریزنٹیشن دینی ہے، کس طرح سے آپ نے اس کے جوابات تحریر کرنے ہیں کہ ممتحن آپ کی اس تفہیم عبارت کے جوابات سے اس قدر متاثر ہو کہ وہ آپ کو آپ کے پورے 10 نمبر دے سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ لیکچر پسند آیا ہے تو اس کو لائک کر لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ اس چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں۔